اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا، بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے، تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا 3 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے۔ نہیں یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے۔ امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے۔ اور بھائی یہ اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے۔ سب مانتے یہ اللہ کا نظام ہے۔ او میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے۔ اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے۔ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا۔ اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پیٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔